میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جتنا ہو سکے شب جمعہ پھر روز جمعہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں نصیب ہوں گی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے میں کچھ نیتوں کا اظہار کرتا ہوں، انشاءاللہ کہہ کر ان نیتوں کو آپ بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دو بڑے عظیم واقعات، دو بڑے عظیم یوں سمجھیے کہ فریضے مسلمان اسی مہینے میں سر انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں، ساری دنیا میں مسلمان صاحب استطاعت سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے دنیا بھر میں قربانی کی۔ اور ایک اور عظیم ایونٹ، ایک اور عظیم یوں سمجھ لیجئے کام جو مسلمان اس مہینے میں سر انجام دیتے ہیں، وہ مکہ پاک کی حاضری ہے، مدینہ طیبہ کی حاضری ہے، حج کا شرف پانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ اجتماعیت ہے جو ساری دنیا اسلام میں دیکھی جاتی ہے، اور دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جانے کو نہ ترستا ہو؟ کون سی ایسی آنکھ ہے جو حج کے ان مناظر کو دیکھنے کے لیے نہ تڑپتی ہو؟ بے شک دنیا سے 25-30 لاکھ حاجی حج کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں،
لیکن باقی دنیا میں رہنے والے کم و بیش 200 کروڑ مسلمان ان کے دل عرفات میں موجود حاجیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں. ان کی امیدوں کا محور مکہ پاک اور مدینہ پاک طیبہ کی پرکیف فضائیں ہوا کرتی ہیں. آج جس موضوع پر ہم نے مدنی پھول حاصل کرنے ہیں انشاءاللہ یہ آنکھوں کو نم کرنے والا، دلوں کو تڑپانے والا، شوق حرمین کو بڑھانے والا موضوع ہے. جی ہاں، آج کچھ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی جس کسی کام میں مصروف ہیں تو فارغ ہو جائیں. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اپنے خیالات کو، اپنے ذہنوں کو دنیاوی خیالات سے پاک کریں. اگر تصور حرمین میں ڈوب کر مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے حسین مناظر میں گم ہو کر یہ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، دل بھی مچلے گا، شوق حرمین بھی بڑھے گا. اور یاد رہے یہ سفر ملتا ہی شوق کی بدولت ہے. یہ سفر جتنی تڑپ زیادہ ہو اتنی آسانی کے ساتھ بلاوا مل جایا کرتا ہے. ایک بڑا ہی عجیب و غریب تڑپ ہو تو ایسی ہو، جذبہ ہو تو ایسا ہو، شوق ہو تو ایسا ہو. ذرا واقعہ سنیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ 384 پر ایک حکایت نقل ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور جھومیے کہ کتب وقت حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور ولی اللہ ہے. یہ ایک شخص سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 17 سال تک جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا اور مختلف مقامات پر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتا رہا. ان 17 سالوں میں مجھے جو سب سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا. بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں گرفتار ہوں گے. تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں زباں پر شکوہ ہے، رنج ہے اور جناب کمپلینز ہیں. شکر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایات ہیں. ذرا غور کیجئے، شاید ایسا کوئی مجھے نہیں سن رہا ہوگا جس کے دونوں پیر بھی نہ ہوں اور دونوں ہاتھ بھی نہ ہوں. یہ ایک اللہ کا بندہ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص کہتے ہیں میری 17 سالہ جنگل و بیابان میں گھومنے والی زندگی کا سب سے بڑا عجیب واقعہ یہ تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے. اب میں نے اور بھی بڑی مشکلیں اسے ہو رہی تھی. ظاہر ہے جب کچھ بھی نہ ہو تو جسم میں بچتا کیا ہے. تو کہتے میں بڑا حیران بھی ہوا، مجھے اسے دیکھ کر ترس بھی آیا. میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا. اس نے میرا نام لے کر مجھے جواب دیا. پہلی ملاقات ہے. کہتے میں نے سلام کیا مگر جب اس نے جواب دیا تو میرا نام لے کر جواب دیا. میں بڑا حیران ہوا اور کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ جس نے یہ میری ملاقات تجھ سے کروائی ہے اس نے مجھے تیرا نام بھی بتا دیا ہے. اب حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں شہر بخارا سے آیا ہوں اور حرمین طیبین جانے کا ارادہ ہے. بخارا کہاں ہے؟ یہ رشیا کے اندر ہے. آج کے اگر نقشے پر دیکھیں دنیا میں تو رشیا کے اندر بخارا موجود ہے. اور کبھی نقشے میں دیکھیے گا کہ رشیا سے مدینہ منورہ مکہ پاک کتنا دور ہے. یہ کسی سواری پر نہیں، کسی جہاز پر نہیں، کسی اونٹ پر نہیں، بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے گھسٹ گھسٹ کر اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کو جا رہا ہے. اب کہتے مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، یہ یہاں تک کیسے پہنچا اور اب مکہ پاک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو بہت دور ہے. اللہ غنی. وہ کہتے میں اسی خیالات میں گم تھا کہ اس شخص نے بغیر میرے کچھ کہے میری طرف جلال بھری نگاہ ڈالی اور کہنے لگا اے ابراہیم کیا تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ قادر و قدیر پروردگار مجھ جیسے کمزور اور چلنے پھرنے سے معذور بندے کو یہاں تک کیسے لے آیا؟ اتنا کہنے کے بعد اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں کی طرح رونے لگا. میں نے کہا بالکل پریشان نہ ہو، اللہ عز و جل کی رحمت ہر شخص کے ساتھ ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا. پھر کہتے میں وہیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. میرا بھی اسی سال حج کا ارادہ تھا. میں مکہ مکرمہ پہنچا، طواف خانہ کعبہ کے لیے حاضر ہوا. حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہاں جا کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مجھ سے پہلے وہ دیوانہ مکہ پاک میں موجود تھا. میں طواف
اس سے پہلے وہ گھسٹ گھسٹ کر طواف کر رہا تھا۔ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حرمین کی حاضری کا شوق، یہ ہے تڑپ کہ چاہے اسباب نہیں، ارے جسمانی کیفیت بھی ایسی نہ تھی، مگر اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے تو گھسٹ گھسٹ کر روانہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس کی رفتار کیسی تھی، یہ پہنچا کیسے؟ اور مجھ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ طواف میں مشغول ہے۔ یاد رکھیے بہت سارے اسلامی بھائی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے مکہ پاک کو دیکھیں گے، ہم کیسے مدینہ طیبہ کو جائیں گے، ارے ہم حج کو کیسے جائیں گے، ہم تو کراچی کے باہر کہیں نہیں گئے، ہم اپنے وطن سے باہر کبھی نہیں گئے، ہماری حاضری کیسے ہوگی؟ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے، یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں۔ اصل بات بلاوے کی ہے، اصل بات شوق کی ہے۔ اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں حرمین طیبین کی حاضری کا شوق رکھیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیے۔ ارے وہی خالق اسباب بھی ہے، وہی مسبب الاسباب بھی ہے۔ ارے میرے پاس اسباب نہیں تو کیا ہوا، میں اس رب کا بندہ ہوں جو خالق اسباب ہے، وہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا ہمارے لیے اسباب مہیا کر دے گا۔ امیر اہل سنت کتنے پیارے انداز میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حج کی التجا پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے آئندہ سال حج کی سعادت کی التجا کرتے ہیں۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، یا خدا مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ان دونوں شہروں کی بھی کیا بات ہے۔ آؤ پہلے کچھ مکے کی بات کرتے ہیں، کچھ کعبے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یقین جانیں آپ نے کتنی بار ہی تصویروں میں کعبہ دیکھا ہو، آپ نے کتنی بار ہی ویڈیو کلپ کے اندر طواف خانہ کعبہ دیکھا ہو، یقین مانیں جب بندہ عین کعبے کے سامنے پہنچتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے آ گیا ہوں، واقعی کعبہ مشرفہ میری نگاہوں کے سامنے، ہاں جس مالک کا بندہ ہوں اس مولا کا گھر میرے سامنے ہے، ارے وہ جگہ میرے سامنے ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ جگہ میرے سامنے ہے کہ جس جگہ کا طواف میرے آقا نے کیا ہے، جس جگہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آؤ آؤ قرآن پاک کی آیات سناتا ہوں کہ کعبہ مشرفہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کس پیارے انداز میں کیا۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عظمت نشان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا مقام بنایا، جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ اللہ اللہ، مکہ پاک کی قسم رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی، چنانچہ پارہ 30 سورہ بلد کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔
ترجمہ کنزُ ایمان، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے اس شہر کا مرتبہ کیسا ہوگا، کتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے کہ خود اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں اس مبارک شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ کر ہم مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی یادوں کو دل میں بسائیں۔ ارے جس شہر کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جہاں رحمتوں کے نزول کی باتیں رب نے قرآن میں فرمائی ہیں، اور جس شہر کی قسم میرا رب ارشاد فرماتا ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے قرآن نے کیا کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکے کی قسم بھی کھائی تو اس لیے کھائی کہ محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہیں، یہ محبوب کریم کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیارے انداز میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث سناتا ہوں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان قریب جسے ان قریب دجال روندتا ہوا نہ جائے، جبکہ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے صفے باندھے پہرا دے رہے ہوں گے، لہٰذا وہ ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا، تو اللہ عز و جل کفر و نفاق میں مبتلا ہر شخص کو وہاں سے نکال دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 2 مبارک شہر وہ ہیں کہ جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ آئیے آج کچھ دجال کے بارے میں بھی جان لیں۔ یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ عجیب بات ہے جو قرب قیامت سے پہلے رونما ہونی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی دجال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے علاوہ وہ پوری زمین کا گشت کر لے گا، پوری زمین کا دورہ کر لے گا۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی، جہاں جہاں وہ جائے گا باغ بھی ساتھ ہوگا، آگ بھی ساتھ ہوگی۔ فرمایا کہ جن کا نام اس نے جنت اور دوزخ رکھا ہوگا۔ اب جو حقیقتاً فرمایا کہ وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ حقیقتاً آرام کی جگہ ہوگی۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ مردے زندہ کرے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا۔ اسی قسم کے بہت سے شعبدے یعنی نظر بندی والے یہ کام دکھائے گا۔ حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب وہ جانا چاہے گا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری دنیا کا جب یہ دورہ کر لے گا، اب اس کا پلان یہ ہوگا، اب اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ حرمین شریفین میں داخل ہو۔ اب ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے، مکہ مدینے کی طرف نہیں جا سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے وہ شہر سے باہر نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ رب کریم دجال کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی ہے مکہ پاک کی، بات ہو رہی ہے وہاں جانے کے شوق کی۔ آپ کے شوق میں مزید، ہم سب کے شوق میں مزید برکت ہو۔ ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 568 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ 198 پر ہے کہ کتب مکہ مکرمہ حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ہند کے باشندے اور جلیل القدر عالم دین تھے۔ 40 سال سے زائد مکہ شریف میں رہائش اختیار کیے رہے، ہر سال ضرور حج کرتے۔ ایک سال زمانہ حج میں آپ بہت بیمار ہو گئے، اب
ذوالحجہ کی 9 تاریخ آ گئی، حج کا دن آ گیا، اپنے شاگردوں سے کہا مجھے حرم شریف میں لے چلو، اٹھا کر لے چلو، طبیعت خراب ہے، آپ کو آ کے آپ کے شاگرد اٹھا کر حرم پاک لے گئے اور کعبہ شریف کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ ذرا غور کریں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، اٹھا کر کعبے کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ نے زمزم شریف منگوایا اور پیا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے حج سے محروم نہ رکھنا۔ اسی وقت مولا تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف چلے گئے اور حج بھی ادا کر لیا۔ دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں، دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں، مکہ مدینہ دکھایا الہی، پھر مکہ مدینہ دکھایا الہی۔ دیکھیں تو صحیح 40 سال تک ہر سال حج کرتے رہے، بیماری میں ہمت جواب دے گئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا حج سے محروم نہ کرنا۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جب تک زندہ رہیں ہر سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما۔ شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا، شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی، چلے طیبہ پھر قافلہ یا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ پیروں میں طاقت نہیں ہے، ہمت جواب دے گئی ہے، مگر عزم جوان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی التجا ہے کہ مولا پھر حج کرنا ہے، اللہ ہمیں بھی شوق حرم عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جانے کی تڑپ نصیب کرے۔ اب زمزم کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں، کیا مبارک پانی ہے، اللہ بار بار مکہ پاک جانا نصیب بھی کرے۔ آپ نے تبرکن زمزم تو اپنے وطن میں پیا ہوگا، مگر خدا کی قسم جب کعبہ مشرفہ آنکھوں کے سامنے ہو، ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہو، اس وقت جو زمزم پینے کا لطف ہے، آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہوں، رب کی بارگاہ میں التجا ہو رہی ہو اور بندہ وہ مقدس پانی پیتا ہے، اے اللہ آج اس اجتماع کے صدقے ہمیں جلدی جلدی کعبے کی زیارت عطا فرما اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں زمزم پینا نصیب فرما۔ ارے ہمیں کیوں زمزم سے پیار ہے، ہمارا یہ جی کیوں چاہتا ہے کہ ہم بار بار زمزم پئیں، یہ کوئی اور وجہ نہیں۔ ہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی کے فضائل ہی ایسے بیان کیے۔ سنو سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آب زمزم ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ اگر تم اسے شفا کی غرض سے پیو گے اللہ تمہیں شفا دے گا، اگر تم اسے پناہ حاصل کرنے کے لیے پیو گے اللہ تمہیں پناہ عطا فرمائے گا، اگر تم اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیو گے اللہ عز و جل تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب آب زمزم پیتے تو کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم دور ہیں مکے سے مگر میرے مولا کوئی ایسا دل لکھ دے مکہ پاک جا کر جی بھر کر کعبے کو دیکھ کر آب زمزم پینا نصیب ہو، اور آب زمزم اپنے وطن میں بھی پیئیں تو خوب دعا کر کر التجا کر کے پیئیں۔ کیا خوب شعر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی،
یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں مکہ پاک کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، سبحان اللہ، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور کعبے کے دیدار کی تڑپ کو بڑھاتے جائیے۔ مکے کو وہ شرف حاصل ہوا ہے کہ سب رسولوں کا افسر، رب کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ میرے آقا کی ولادت گاہ مکہ پاک میں ہے۔ پیارے آقا نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہیں سے فرمایا۔ ہاں یہی کعبہ مشرفہ ہے، یہی اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے والے کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، گویا مکے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد الحرام یہی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ آب زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا مروہ وہیں تو موجود ہیں۔ میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے وہیں حاضر ہوتے ہیں۔ جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے امن پانے والا ہوگا۔ اس کا کچھ وقت یہاں گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ارے واہ، ذرا سنو تو صحیح، مکہ پاک میں غار ہرا ہے جہاں میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں۔ معراج اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے عظیم معجزات یہ دونوں مکہ مکرمہ میں ہوئے۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ وہیں واقع ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یاد رکھے مدری چینل کے ناظرین، نبی پاک کی عمر مبارک ظاہری حیات طیبہ 63 سال ہے، اور ان 63 سالوں میں سے 53 سال 53 ایئرز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں گزارے ہیں۔ گویا قدم قدم پر نبی پاک کی یادیں ہیں۔ میرے آقا کی ولادت وہیں ہوئی، نبی پاک کا بچپن وہیں گزرا، میرے آقا کی مبارک جوانی کے لمحات وہیں گزرے۔ مکہ پاک کی گلیوں میں میرے آقا کی یادیں ہیں۔ ارے کیوں نہ اللہ کے بندے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی مکہ پاک سے سچی محبت کریں، کیوں نہ کعبے کو دیکھنے کو آنکھیں ترسیں۔ ایسا مقدس شہر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ بات ہوئی ہے مکے کی، ورنہ بات سچی یہ ہے کہ اگر ساری رات ہی مکے کے فضائل بیان کیے جائیں، ساری رات ہی کعبے کے فضائل بیان کیے جائیں، بلکہ ایک رات کیا ہماری زندگی ختم ہو جائے، اس مبارک شہر کے فضائل ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ مگر چونکہ آج ایک ہی بیان میں 2 مبارک شہروں کا تذکرہ کرنا ہے، تو اب چلیں بات کرتے ہیں اس شہر کی جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اے حاجیوں، حج کر لیا نا، اب کہاں جانا ہے؟ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ چلو دیکھیں وہ بستی، وہ بستی جس چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ذرا سوچیں تو صحیح۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، دنیا میں کوئی ایک ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے جس کو دیکھنے کو کروڑوں آنکھیں اشک بار ہوں، ارے جس کو دیکھنے کو کروڑوں دل بے قرار ہوں، جس شہر کا نام لیا جائے تو دل مچل جائے۔ ارے کہیں مدینے جانے والا کوئی مسافر مل جائے تو اس کو سینے میں بسانے کا جی چاہتا ہے، بندہ ہاتھ اس کے آگے جوڑتا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ ارے دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کی یاد میں دنیا کی ہزاروں زبانوں میں قصیدے لکھے گئے ہو۔ آج دنیا میں ہم کوئی ایک مقام دیکھیں، ایک بار دیکھ لیں گے، 2 بار دیکھ لیں، 4 بار دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں جناب اب 4 بار دیکھ لیا، کچھ اور دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم مدینہ وہ شہر ہے جس کو 1000 بار دیکھ لیں جی نہیں بھرتا۔ ارے جی بھرے بھی کیسے؟
امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا ہمیں کیوں محبت ہے مدینے سے؟ ارے میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہم گناہگاروں کے پاس کوئی عمل نہیں جو آقا کو دکھا سکے، قیامت کے دن شفاعت کی خیرات طلب کر سکے۔ ہاں ہاں، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان دل کو بڑی ڈھارس دیتا ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ پھر کیوں نہ مدینے جائیں، نبی پاک کے روضے پر حاضری دیں اور شفاعت کی خیرات طلب کر لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی اور وجہ نہیں کہ مدینہ اچھا لگتا ہے، ارے مدینہ منورہ سے ہمیں کیوں لگاؤ ہے؟ ارے امیر اہل سنت اس بات کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کیا خوب لکھتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے۔ مدینے سے کیوں نہ پیار کرے ہمارے آقا، وہاں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے۔ سارے دیوانے بےتاب ہیں کس لیے، شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے۔ ارے اپنا تو سب کچھ مدینے میں ہے، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جنے شمع مدینے میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین سنو، ارے ہم ایسے ہی مدینے سے پیار نہیں کرتے، ہو سکتا ہے
مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی سوچ رہا ہو یہ اتنا کیوں مدینے کو تڑپتے ہیں، یہ اتنا کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہیں، یہ اتنا کیوں مدینے سے پیار کرتے ہیں؟ ارے ہماری بات چھوڑو، جس نبی سے محبت کی ہے وہ خود مدینے سے پیار فرمایا کرتے، وہ خود مدینے سے محبت کیا کرتے۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے، میرے آقا جب سواری کرتے نا، سواری فرماتے تو نارمل چال ہوا کرتی، مناسب رفتار میں سواری چلایا کرتے، مگر جب مدینہ طیبہ قریب آتا میرے آقا شوق مدینہ میں اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ مدینے کے در و دیوار جب نظر آتے میرے آقا مدینہ منورہ کی محبت میں اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے۔ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مدینہ منورہ جب قریب آنے لگا اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے، غبار اڑ رہا تھا، مٹی اڑ رہی تھی۔ سنو سنو، میرے آقا مدینے سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کچھ خلاصہ حدیث یہ ہے، اپنے چہروں سے کپڑوں کو ہٹا لو کیونکہ مدینے کے غبار میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایسا شہر ہے مدینہ جس کی مٹی بھی شفا والی ہے، جس کے غبار میں بھی شفا ہے۔ ہم کیوں نہ مدینہ منورہ سے محبت کریں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آ جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، کھا جانے سے معنی یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ تمام ملکوں کو فتح کریں گے۔ اور آگے فرمایا، امام بخاری فرماتے ہیں جو ایک بار اسے یثرب کہے اسے بطور کفارہ 10 بار مدینہ کہنا ہوگا۔ مدینہ منورہ کو اب یثرب نہیں کہہ سکتے، مدینہ ہی کہنا ہے۔ مدینے سے محبت کرنے والوں جھوم جاؤ، مدینے سے سچا پیار کرنے والوں جھوم جاؤ۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص وہاں دفن ہو جائے، مدینے میں دفن ہو جائے جو ایمان والا نہیں، جس کے دل میں نبی پاک کا عشق نہیں، تو فرشتے اس کی لاش کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نبی پاک کا عاشق دنیا میں کہیں بھی مر جائے، کہیں بھی دفن کر دیا جائے، فرماتے اس کی لاش فرشتے مدینہ منورہ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر کیوں نہ مدینے سے محبت کرے؟ ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں پہ موت آئے، ہمیں ہریال گنبد کے تلے قدموں پہ موت آئے، سلامت لے کے جائے دین و ایمان یا رسول مدینے میں مرنے کی تمنا کیوں نہ کرے؟ سلامت لے کے جائے دین و ایمان یا رسول۔ سنو سنو، ہم کیوں نہ یہ تمنا کریں کہ ہمیں مدینے میں موت آئے۔ یہ وہ شہر ہے جس کی حاضری بھی برکت والی، جس کی زندگی بھی برکت والی، جس کی موت بھی سعادت والی۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، تو جو مدینے میں مرے فانی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، تب نکل جائے میرا، تب نکل جائے میرا کاش دریا سنو سنو، کے پاس۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب سب
को कब्रों से उठाया जाएगा। जन्नतुल बकी वालों की किस्मतों पर हमारी जाने कुर्बान। मेरे आका फरमाते सबसे पहले मेरी, फिर अबू बकर और उमर की कब्रें शक होंगी, फिर मैं जन्नतुल बकी वालों के पास जाऊंगा तो वो मेरे साथ उठ खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे, फिर मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा, हत्ता के हरमैन शरीफैन के दरमियान उन्हें भी अपने साथ कर लूंगा। अरे ये वो सरजमीन है जिसमें जिन खुश नसीबों को तदफीन मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, क़यामत के दिन नबी पाक का साथ नसीब होगा। जभी तो क्या खूब बात आला हजरत लिखते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीने में मौत की तमन्ना फकत हमारी नहीं, बड़े बड़े असलाफ, बड़े बड़े उलमा, उनकी जिंदगी का ये खासा हुआ करता, तमन्ना ये हुआ करती, किसी और की बात नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खास दुआ हुआ करती। आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि रसूलिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी राह में शहादत नसीब कर और अपने रसूल के शहर में मौत अता कर। अल्लाह अल्लाह, दुआ कबूल कैसी हुई सुनो। हजरत फारूक आज़म की ये दुआ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, फजर की नमाज, मस्जिद नबवी, मेहराब नबी और प्यारे आका के मुसल्ले पर शहादत नसीब हुई और नबी पाक के साथ रोजे में तदफीन नसीब हुई। अल्लाह ताला फारूक आज़म के सदके, उनकी शहादत के सदके हमें मदीने के सिवा कहीं और मौत ना अता फरमाए। जन्नतुल बकी हम सबका मुकद्दर बन जाए। बस ये अपनी दुआओं में हिस्सा मांगा करो। मीठे इस्लामी भाइयों, आइए बयान के आखिर में कुछ अल्लाह वालों की बात करते हैं। मैं और आप भी मदीने जाने की तमन्ना रखते हैं। हम में से कई ऐसे होंगे जो मदीना देखा है। अरे हम गए तो क्या गए, देखो अल्लाह वाले कैसे जाते हैं, जाते हैं तो किस अंदाज से जाते हैं। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करोड़ों मालिकियों के पेशवा हैं। आपने जिंदगी मदीने में गुजारी, मगर जितना अरसा मदीने में रहे सारी जिंदगी चप्पल न पहने। रफ़ा हाजत के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते। एक बार आपको तोहफे में घोड़े पेश किए गए, आपने वो घोड़े वापस कर दिए, अपने रुफका को दे दिए। कहा कि मेरा जी नहीं चाहता कि उस जमीन पर सवारी करके अपने घोड़े के टापों से उस जमीन को रोंदूं जहां मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा जलवा फरमा है। अरे वो क्या अंदाज था, क्या तरीका था। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सब के इमाम, आशिकों के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान जब मदीना मुनव्वरा गए, सुनो सुनो, दूसरा सफर था, अरकाने हज अदा करने के बाद बीमार हो गए। मगर आप फरमाते हैं बीमारी के लंबा हो जाने से ज्यादा मुझे नबी पाक के दरबार में हाजिरी की फिक्र थी। बुखार ने शिद्दत इख्तियार की, लेकिन मैंने इसी हालत ही में मदीना मुनव्वरा का हाजिरी का इरादा कर लिया। मक्के शरीफ के उलमा कहने लगे आप शदीद बीमार हैं और सफर भी काफी लंबा है, अपना इरादा बदल दीजिए, अब मदीना तैयबा न जाइए। आशिकों के इमाम ने तड़प कर क्या जवाब दिया, कहते हैं अगर सच पूछिए तो दर हकीकत मेरे यहाँ आने का असल मकसद यही है, मदीना मुनव्वरा की जियारत है। दोनों बार इसी नीयत से घर से चला था। माअज़ल्लाह अगर जियारत मदीना ना हो तो हज का कुछ मजा नहीं आता। उन्होंने फिर रोका, मेरी हालत याद दिलाई, मैंने उनके सामने ये हदीस पाक पढ़ी, मन हज फलम यजुरनी फकत जफानी, कि जिसने हज किया मेरी कब्र की जियारत ना की उसने मुझ पर जुल्म किया। उलमाए किराम ने फरमाया आप तो पहले भी जियारत कर चुके हैं। आला हजरत फरमाते मेरे नजदीक हदीस का ये मतलब नहीं कि जितने हज करने हैं करो और जिंदगी में एक बार हाजिरी दे दो। हज के साथ मदीने की हाजिरी लाजमी है, सरकार के कदमों की हाजिरी लाजमी है। आप दुआ फरमाएं मैं सरकार के कदमों तक पहुंच जाऊं, बस पहुंच जाऊं, एक बार हाजिरी हो जाए फिर मेरा दम निकल जाए, मुझे इसकी कोई तमन्ना नहीं। आला हजरत का इश्क कैसा था, क्या खूब अंदाज में समझाते हैं, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नौजत की दर की है। आओ आखिर में हम सब के पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत की हाजिरी मदीना का अंदाज भी सुन लो। काश इनके सदके हमें कुछ मदीने की तड़प नसीब हो जाए। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को कई मर्तबा
سفر حج اور سفر مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی، جن میں مجموعی طور پر جو کیفیت رہی اسے کما حق ہو تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ آپ ایک سفر مدینہ کے مختصر احوال ان کے آپ کے سنتے ہیں۔ جب مدینہ مبارک کی طرف آپ کی روانگی کی مبارک گھڑی آئی تو ایئرپورٹ پر عاشقان رسول آپ کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھے۔ مدینے کے دیوانوں نے آپ کو حلقے یعنی دائرے میں لے کر نعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی نعتوں نے عشاق کی آتش شوق کو مزید بھڑکا دیا۔ غم مدینہ میں اٹھنے والی آہوں اور سسکیوں سے فضا سوگوار ہوئی جا رہی تھی، اور خود عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی کیفیت بھی بڑی عجیب تھی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور آپ اپنے ان اشعار کے مصداق نظر آ رہے تھے۔ آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ۔ عشق و الفت کا یہ نرالا انداز ہر ایک کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتا، کیونکہ حاضری مدینہ کے لیے جانے والے تو عموماً خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیاں وصول کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور یہ کوئی ناجائز بھی نہیں۔ البتہ امیر اہل سنت اپنے کلام میں ایسے زائرین کا مدنی ذہن بناتے ہوئے فرماتے ہیں، اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، اے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ دلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ بالآخر اسی مدینے کے خیال میں گم ہو جانے کے عالم میں سفر مدینہ کا آغاز ہوا۔ جوں جوں منزل قریب آتی رہی آپ کے عشق کی شدت بھی بڑھتی رہی۔ اس پاک سرزمین پر پہنچتے ہی آپ نے جوتے اتار لیے۔ اللہ اللہ، مزاج عشق رسول سے اس قدر جان پہچان رکھنے والے کو خود ہی اپنے کلام میں کیا خوب ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس پاک سرزمین کے آداب کا اس قدر خیال رکھتے کہ 1406 سنہ ہجری کے سفر حج میں آپ کی طبیعت ناساز تھی، سخت نزلہ ہو گیا، ناک سے شدت کے ساتھ پانی بہ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی مدینہ پاک کی سرزمین پر ناک نہیں سنکی، بلکہ آپ کی ہر ادا سے ادب کا ظہور ہوتا۔ جب تک مدینہ منورہ میں رہے حتی الامکان گنبد خضرا کو پیٹھ نہ ہونے دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت گویا ان اشعار کی تصویر بنے سفر کیا کرتے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ واقعی یہ باتیں یہاں سمجھ نہیں آتی، کئی باتیں وہاں جا کر سمجھ آتی ہیں، ان فضاؤں کو دیکھ کر سمجھ آتی ہیں۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں با ادب، با ذوق، با شوق حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما۔ اے کاش اسی آس میں، اسی تڑپ میں جیتے رہیں، اور جب جائیں تو مقبول حاضریاں ہم سب کا مقدر بنے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں حرمین طیبین کا شوق بھی عطا کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں حاضری کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ مجلس حج و عمرہ دعوت اسلامی کا اتنا پیارا شعبہ ہے، آپ بھی نیت کر لیں، نیت تو ابھی سے کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی حج پر جائیں گے، عمرے پر جائیں گے، مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں سے تربیت لے کر جائیں گے، رفیق الحرمین کا مطالعہ کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں جا کر بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے۔ اور اگر یہاں مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہے تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں ہم نے دیکھا کئی مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر مہینے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور ہر سفر میں مکے مدینے کی دعا بھی کریں گے۔
تو کیا معلوم یہ مدنی قافلوں کا سفر ایسا رنگ لائے کہ آئندہ سال لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے ہم بھی حج کے سفر کو روانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقدس سفر بار بار نصیب فرمائے۔ جن مبارک شہروں کے تذکرے میں اتنا لطف ہے، ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، وہاں حاضری کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار یہ مبارک سفر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔